سے پاک ذکر کی تھی۔ ایک باب قائم کیا ہے، باب هل یقال رمضان او شہر رمضان ومن رآ کلہ واسعا۔ اس بات کا باب کہ کیا یوں کہا جائے رمضان یا یہ کہا جائے کہ رمضان کا مہینہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا اور بعض کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، تو کیا کہا جائے، اور وہ شخص کہ جو ان دونوں کو صحیح سمجھتا ہے اس کا باب۔ تو حدیث لائے ہیں 1898، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ صرف یہ کہنا رمضان آتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل میں رمضان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ایک نام بزرگوں نے ذکر کیا ہے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ اس طرح کہنا کہ رمضان آ گیا؟ تو بعض جو مفسرین تھے جن میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے ان تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، ورنہ ناپسندیدگی کا کوئی معنی نہیں۔ تو لہٰذا حدیث میں لیکن موجود ہے کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان آتا ہے، یہ شہر رمضان نہیں فرمایا۔ قرآن میں شہر رمضان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان بھی فرمایا، اور بعض مقامات پر شہر رمضان فرمایا۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو عربک میں، تو رمضان کا مہینہ، گویا کہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اور اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب رمضان آتا ہے آپ کو پتہ ہے شیاطین بند ہیں، اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نمازوں کی توفیق ہے، جوش زیادہ بڑھ جاتا ہے، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، تو گویا کہ جنت میں داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے۔ ویسے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن گویا کہ اس کا نزول اور اس کا اظہار بہت وسعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک دن میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ روزہ افطار کرنے والوں کی بخشش، سحری کرنے والوں کی بخشش کے امکانات، تو گویا کہ اس وجہ سے جب اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اپنے بندوں پر کثرت سے اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہا ہوتا ہے، تو پھر جنت کے راستے گویا کہ آسان ہو ہی گئے۔ اسی کو اس سے تعبیر کیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ورنہ اگر صرف کھولے جاتے تو ابھی تو ہم نے داخل ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا فائدہ تھا جنت کے دروازے کھولنے کا؟ مراد یہی ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، جنت میں داخل ہونا آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، 1899 حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو پچھلی حدیث میں تھا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے تک پہنچنے تک یعنی پہنچنے کے لیے آسمان کے دروازوں سے گزرنا ضروری ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے تعبیر کیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جب کھل جائیں گے تو جنت تک رسائی ہو جائے گی۔ نتیجہ اور معال وہی ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک مومن کے لیے جنت کے حصول کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اس مومن کی بدبختی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت کے دروازے وا کر دے، کھول دے، آسان اس میں داخلہ آسان کر دے، اور ہم ایک بدکے ہوئے جانور کی طرح دور بھاگیں، وہ جنت کی طرف بلائے اور ہم جہنم کا راستہ طے کریں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی کرپشن نہیں چھوڑتے ہیں، حرام کمانا، جھوٹ بولنا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے ناجائز نفع کمانا، پھر گالی گلوچ، پھر بدنگاہیاں، پھر روزے کا ترک، پھر نمازیں نہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں رمضان میں بھی چلتی رہتی ہیں۔ کتنی بڑی بدبختی ہوگی جب میدان محشر میں روزہ رکھنے والے اللہ کے نیک بندے، رمضان کی قدر کرنے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، اس وقت اس کو افسوس ہوگا کہ مجھے گٹکوں نے پکڑ لیا، پان نے پکڑ لیا، سگریٹ نے، چرسی موالی دوستوں نے، سوشل میڈیا نے مجھے جکڑ دیا اور اللہ کے پاس نہ جانے دیا۔ ان معمولی چیزوں کی وجہ سے ایک آدمی ہو سکتا ہے بروز قیامت قابل گرفت ہو جائے، اس وقت صدمہ اور افسوس ہوگا، لیکن اپنے آپ کو ملامت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور دوسرا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہی تعویل ہے کہ اگر فرض کریں دروازے بند ہو گئے تو ایک روزہ دار کو اس سے کیا فائدہ، وہ کون سا بھی داخل ہونے لگا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم کا راستہ تنگ کر دیا جاتا ہے، اسے ایسی توفیق دی جاتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے نہیں، یعنی روزے، اس کے بدلے میں بخشش، پھر تراویح ہے، پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ سحر اور افطار کے وقت بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے،
تو گویا کہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس کو اس سے تعبیر کیا گویا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں مطلب کئی کلام ہیں، بات کہتے ہیں، یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف ابلیس کو بند کیا جاتا ہے، جو چھوٹے موٹے شیطان ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رمضان میں ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، خطائیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی نفس تو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور یا پھر گناہوں کی جو سابقہ عادت ہے وہ اتنی پختہ ہوتی ہے اور عادت فوراً نہیں چھٹتی ہے، لہٰذا اس عادت کے تابع ہو کر ہم گناہ کر لیتے ہیں، ورنہ شیاطین بند ہوتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ شیاطین کا لفظ چونکہ جمع کا آیا تو ہم یہ والا قول لیں کہ سارے کے سارے شیاطین بند ہوتے ہیں بمائے استاد ابلیس کے، لیکن نفس ہمارا جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے اور وہی گناہوں کی عادت۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان چلا جاتا ہے لیکن اپنے نائبین چھوڑ دیتا ہے، اور وہ نائبین شیطان نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان کے نائبین دو طرح کے ہیں، ایک خود شیاطین یعنی ابلیس بڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے نائب ہیں، اور ایک ہوتا ہے شیطان کا نائب انسان۔ شیطان جو ہے وہ پورے سال میں ایسے افراد تیار کر دیتا ہے کہ خود وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن رمضان میں اس کے یہ جو چیلے ہوتے ہیں اور اس کے شاگرد یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے ایسے ہوں گے جو نہ خود روزہ رکھتے ہیں نہ دوسروں کو رکھنے دیتے ہیں۔ دوست وغیرہ ہوتے ہیں نا، بھیا تو روزہ رکھے گا، اپنے بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے، تاشی گڈی ہاتھ میں ہوگی، کیا یہ تو روزہ، پھر تو مزہ نہیں آئے گا، تیری وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اچھا بھائی چلو میں بھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسی گھر کے سرپرست اس نے بیچارے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ خود روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، تو اولاد کیا رکھے گی ان کے روزے۔ اسی طریقے سے جو مطلب ایک شخص رشوت کا عادی ہے، وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے رشوت لو۔ گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی بھی رمضان میں نمازی نہیں بنتا ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی رمضان میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں کے اندر برائیاں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہیں انسانوں میں شیاطین کے تیار کردہ افراد۔ اور شیطان ایسی کرتا ہے، ابلیس یہی کام کرتا ہے کہ وہ کہیں پر اپنا فرد تیار کر دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ وہ اب اچھا میرا کام کر رہا ہے تو اس کو پھر وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ایک چھوٹے شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے، تھوڑا ڈالتے رہنا، ذرا پالش کرتے رہنا اس کو، باقی پورا کام اتار دیا ہے، وہ چلے جاتا ہے دوسرے مقام پہ، یعنی ابلیس جو بڑا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص خود بھی گمراہ ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ اس سے وہ ہمارے بہن بھائی ناراض ہوئے بغیر درس حاصل کریں جو اپنے آپ کو بڑا ذہین و فطین سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی عبادات سے دوری، گناہوں کو آسان کر کے پیش کرنا، ان چیزوں کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ ارے یار اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، تھوڑا بہت گناہ کر لیں کیا ہو؟ بعض کہتے ہیں ہر گناہ ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرنا چاہیے، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا۔ تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، اس طرح کے لوگ، وہاں پہ شیطان کو آنے کی حاجت نہیں۔ ان کو اگر کوئی نماز کا کہے، ان کے ساتھی کو کہے، ان کے پاس دلائل ہیں کہ اس کو خاموش کیسے کروانا ہے۔ کوئی روزے کی ترغیب دے، ان کو پتہ ہے کہ اس کی زبان کیسے بند کرنی ہے۔ کوئی اگر مطلب فحاشی کے بارے میں روکے تو کیسے اس کو ہمیں سمجھانا ہے، اور کس طرح خود اس کو ایسا بولنا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھے، گلٹی فیل کرے اور ہمارے پاس سے بھاگ جائے کہ میں نے کن کو چھیڑ دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب شیطان کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بڑی معذرت کے ساتھ کچھ گھر کے سرپرست ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں دینی نظام بننے نہیں دیتے ہیں، دین کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ ان کو معاذ اللہ یعنی ایسے لوگ ہمیں ملے ہیں کہ جیسے نفرت ہے ان کو دین سے۔ کوئی اگر بچہ نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا تو غصے ہوں گے، بیوی یا بچی پردہ کرنے لگے گی تو ناراض ہو جائیں گے، غصے ہوں گے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ گھر میں دین داخل ہو۔ اب آپ کہیں گے صاحب شاید آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے، عرصہ دراز سے تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، نام کے مسلمان ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ بلکہ چلیں میں نے بارہا کہتا ہوں، ایک آدمی ہے بے عمل ہے، وہ نیک اعمال سے دور ہے، شیطان کے چلیں اطاعت کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، لیکن اس سے برا وہ ہے کہ جو یہ تمام کام کرنے کے ساتھ دوسروں کو دین سے روکے۔ یہ شخص کم از کم برا ہے لیکن دین سے تو نہیں روک رہا، برائی کو عام تو نہیں کر رہا، لیکن جب وہ عام کرنا شروع کر دیتا ہے، یاد رکھیں پھر یہ شیطان کا ایک تیار کردہ فرد بن جاتا ہے، وہاں پر پھر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں۔ تو رمضان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شیاطین بند ہیں، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان کاموں کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جو شیطان اگر ہوتا تو وہ ترغیب دیتا۔ تو یہ مطلب مصیبت ہے کہ رمضان میں جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں وہ ان امور کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ باب قائم کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، تو پچھلی حدیث میں صرف رمضان فرمایا تھا، اس میں رمضان کا مہینہ، تو امام بخاری نے اس کو بھی حدیثوں میں نوٹ کیا کہ ایک حدیث میں سرکار نے رمضان فرمایا،
اس میں رمضان کا مہینہ فرمایا، اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں کہنا جائز ہیں، اسی کو بطور باب آپ نے ذکر کیا تھا۔